بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہمارا 17واں سبق ہے اور اس میں آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں غزوہ خندق کے بارے میں۔ یہ بھی ہجرت کے 5ویں سال کا واقعہ ہے اور اہم ترین اور ایک فیصلہ کن جنگ ہے، چونکہ اس جنگ کے لیے خندقیں کھودی گئیں اور اس جنگ میں تمام قبائل جو مسلمانوں کے دشمن تھے وہ اکٹھے ہو کر حملہ آور ہوئے، تو اس وجہ سے اس کو غزوہ احزاب یعنی فوجوں والا، کیونکہ حزب کا معنی ہوتا ہے فوج، احزاب میں نے بہت ساری فوجیں یا افواج، تو خندق بھی کھودی گئی اس لیے غزوہ خندق، اور بہت ساری جماعتیں اکٹھی ہو کر آئی اس لیے احزاب، دونوں اس ایک غزوے کے نام ہیں۔ جب بنو نذیر کو مدینہ طیبہ سے نکال دیا گیا اور کچھ لوگ چلے گئے خیبر کی طرف اور کچھ چلے گئے شام کی طرف، جب یہ خیبر میں گئے تو خیبر والوں نے ان کا استقبال کیا اور ان کے جو سرداران تھے جیسے حیی بن اخطب، ایسے لوگوں کو اپنا سردار بنا لیا اور ان سے بڑے وعدے کر لیے اور ان کو ہر طرح کی مدد کی یقین دہانی کروا دی۔ تو ان لوگوں کے دلوں میں آگ تو لگی ہوئی تھی اور لاوا تو پک رہا تھا۔ جب تھوڑی سی عزت خیبر میں جا کر ملی اور تھوڑی سی طاقت ان لوگوں کو اپنے اندر آتی محسوس ہوئی تو انہوں نے فوری طور پر قریش مکہ کے پاس جا کر ان کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ قریش کو بھی پرانا غصہ تھا، ان کے بھی دل تو ابھی تک ٹھنڈے نہیں ہوئے تھے، لہٰذا وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ ادھر سے قریش تیار ہو گئے، ادھر سے بنو نذیر نے بنو غطفان کو تیار کر لیا اور کہا کہ خیبر کی آدھی آمدن 1 سال کی وہ تمہیں دیا کریں گے، تم ہمارے ساتھ مل کر جنگ کرو۔ تو بنو غطفان بھی تیار ہو گئے، بنو اسد تیار ہو گئے، بنو سعد تیار ہو گئے، اور قریش نے بنو سلیم کو بھی اپنے ساتھ تیار کر لیا۔ یہ تقریباً 5 قبائل کے میں نے نام لے دیے کہ یہ سارے قبائل اکٹھے ہو گئے اور ایک پیج پر آ گئے کہ ٹھیک ہے ہم سب کا مشترکہ دشمن مسلمان، الکفر ملۃ واحدہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کفر ایک قوم ہے، ایک جماعت ہے، کس کے مقابلے میں؟ مسلمانوں کے مقابلے۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، کہ یہ بظاہر اکٹھے ہیں لیکن دل آپس میں ان کے پھٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن بھی ہیں، لیکن جب مسلمانوں کے خلاف آتے ہیں تو سب ایک پیج پر آ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھ لیں سب کا مشترکہ دشمن مسلمان ہے اور سب کا مشترکہ ہدف وہ اسلام ہے اور اہل اسلام ہے۔ خیر، اب ان کا مشترکہ محاذ قائم ہو گیا اور خوفناک تیاریاں۔ اب دیکھیں کہ اب تک کی جو جنگیں ہوئی تھی زیادہ سے زیادہ تعداد کتنی تھی؟ 3000، اور اس جنگ کے اندر 10,000 کفار اکٹھے ہو کر آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی خوفناک پلاننگ اور منصوبہ بندی کی اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام نے فوری طور پر حضرات صحابہ کرام کو جمع فرما کر مشورہ کیا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہ رائے دی کہ اللہ کے رسول، کھلے میدان کے اندر نکل کے لڑنا یہ تو مناسب نہیں ہوگا، البتہ ہم شہر بند ہو جائیں اور شہر میں محفوظ ہو کر پھر ان سے لڑیں، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ مدینہ طیبہ 3 جانب سے محفوظ تھا، کیونکہ 3 جانب میں آبادی تھی اور کھجوروں کے باغات تھے، اس طرف سے لشکر کا داخل ہونا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا، البتہ ایک جانب کھلی تھی اور وہیں سے قافلے آیا جایا کرتے تھے، تو انہوں نے عرض کی کہ اس پہاڑ سے لے کر دوسرے پہاڑ تک بیچ کا راستہ یہ جو ہے یہاں خندق کھود دی جائے
تو آپ علیہ السلام نے اس رائے کو پسند فرمایا اور تقریباً 5 گز گہری خندق کھود دی گئی۔ تقریباً کتنے فٹ بن جائیں گے؟ 15 فٹ بن جائیں گے، ہاں لگ بھگ 15 فٹ اتنی گہری خندق کھودنے کا آپس میں طے ہو گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ کیا کہ ہر 10 افراد کو 10 گز جگہ وہ دے دیتے تو اور ان کو کام پر لگا دیتے۔ اس طریقے سے 20 دن کے اندر خندق کھود کر تیار ہو گئی۔ صحابہ خندق کھود رہے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شانہ بشانہ وہاں موجود ہیں، اور صحابہ کرام کے جوش کو بڑھانے کے لیے، کیونکہ سردی کا موسم تھا، تو جوش کو بڑھانے کے لیے آپ علیہ السلام اشعار پڑھ رہے تھے۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، آپ مہاجرین کی بھی بخشش فرما دیجئے اور انصار کی بھی بخشش کر دیجئے۔ اور صحابہ یہ کہہ رہے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی موت تک جہاد کرنے کی، کہ ہم مرتے دم تک آپ علیہ السلام کے دین اور تعلیمات کو دنیا کے اندر برتری اور فوقیت دینے کے لیے لڑتے رہیں گے اور کوشش کرتے رہیں گے۔ پھر آپ علیہ السلام یہ بھی اشعار پڑھ رہے تھے، واللہ الذی مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، اگر اللہ کا فضل ہم پر نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ ہم صدقہ کرتے، نہ ہم نماز پڑھتے۔ فَأَنزِلًا سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِن لَاقَيْنَا، اے اللہ ہم پر سکون نازل فرما دیجئے، اور اگر ہم دشمن کے مقابلے میں نکلیں تو ہمارے قدموں کو جما دیجئے، ہمیں ثابت قدم فرما دیجئے۔ ان الاولی قد بغوا علینا، ان لوگوں نے ہم پر ظلم و ستم کیے اور ہمارے خلاف سرکشی کی۔ اذا ارادوا فتنة ابینا، اور جب بھی ان لوگوں نے کوشش کی کہ ہمیں ہمارے دین سے ہٹا دیں، ہم نے انکار کیا۔ جب آپ علیہ السلام یہ فرماتے ابینا تو سارے صحابہ ہم آواز ہو کر کہتے ابینا ابینا ابینا، اور یوں خون کو گرما رہے تھے اور خندق کھود رہے تھے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن مبارک کو دیکھا کہ مٹی میں کام کرنے کی وجہ سے ایک موٹی تہ مٹی کی آپ علیہ السلام کے پیٹ مبارک پر جم گئی۔ خندق کھودتے ہوئے ایک واقعہ جو پیش آیا کہ ایک چٹان آ گئی جو ٹوٹ نہیں رہی تھی، تو صحابہ نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا، تو آپ علیہ السلام تشریف لائے اور کدال لے کر خود خندق میں اترے، اور ایک چوٹ لگائی تو ایک روشنی نکلی، پھر چوٹ لگائی دوسری نکلی، پھر چوٹ لگائی تیسری روشنی نکلی، اور وہ چٹان ریت کی طرح بکھر گئی ٹوٹ کر۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے ایران، شام اور یمن کے محلات دکھائے گئے اور بشارت دے دی کہ یہ سارے علاقے فتح ہوں گے۔ اب یہ موقع تھا، دیکھیں ایسے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آزماتے رہے ہیں کہ بظاہر حالات کیا ہیں، مسلمان اس قدر کمزور ہیں کہ میدان میں آمنے سامنے ہو کر لڑ نہیں پا رہے اور اپنی حفاظت کے لیے خندق کھود رہے ہیں، اور بھوک کا عالم یہ ہے کہ پیٹ پر حقیقتاً پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کس کی خوشخبریاں دے رہے ہیں؟ ایران کی اور یمن کی اور شام کی فتوحات کی خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ تو اس موقع پر منافقین نے تالیاں پیٹی، وہ کہنے لگے دیکھو جی کھانے کو ہے نہیں، پہننے کو ہے نہیں، حفاظت کے لیے سامان حرب ہے نہیں، اور خواب کہاں کے دیکھ رہے ہیں؟ دنیا کی سپر پاوروں کے ٹوٹنے کی۔ لیکن ایمان والوں کا ایمان بڑھ گیا۔ اور اسی موقع پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا آپ علیہ السلام کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا
تو ان سے رہا نہ گیا، گھر گئے اجازت لے کر، گھر والوں سے پوچھا کہ کچھ ہے، انہوں نے کہا کہ تھوڑے سے جو پڑے ہیں ان کو پیسو، اور خود ایک بکری کا بچہ تھا اس کو ذبح کیا اور اس کا گوشت بنایا، اور بیوی سے کہنے لگے کہ کیا اندازہ ہے کتنا کھانا ہے؟ تو اہلیہ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ چند احباب 3 یا 4 تقریباً وہ آ جائیں، اور خیال رکھنا ان سے زیادہ نہ لانا، کہیں مجھے رسوا کرو، کھانا اتنا نہیں ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ علیہ السلام کے کان میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ کچھ کھانا تیار کیا ہے، تو آپ اور آپ کے ساتھ چند احباب تشریف لے آئیں، اور بتلا بھی دیا کہ کھانے کی مقدار کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اہل خندق چلو، جابر نے دعوت کی، اور 1000 افراد تھے وہاں۔ تو صحابہ خوشی خوشی کپڑے جھاڑتے ہوئے چل پڑے۔ اب حضرت جابر رضی اللہ عنہ پریشان، گھر پہنچے، بیوی کو بتایا کہ سارے اہل خندق آ رہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام کو بتلا دیا تھا کھانے کی مقدار کا؟ انہوں نے کہا بتلا دی۔ فرمایا بس پھر فکر نہ کرو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک میں نہ آؤں دیگچی نہ اتارنا اور آٹے سے روٹیاں نہیں لگانی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنا لعاب مبارک آٹے میں ڈالا اور ہنڈیا میں ڈالا، اور فرمایا کہ لو اب روٹیاں پکانا شروع کرو اور سالن ڈالنا شروع کرو۔ وہ ڈالتے رہے، لاتے رہے، صحابہ کھاتے رہے، 1000 سیر ہو گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آدمی کام کر رہا ہو کھودنے کا تو بھوک کتنی لگتی، 1000 سیر ہو گئے، پیٹ بھر گیا، اور کھانا جوں کا توں۔ تو دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اختیاری تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فقر نہیں ڈالا تھا، آپ علیہ السلام نے مانگ کر اپنے لیے غربت کو پسند کیا تھا، تاکہ میری امت کے غرباء کے لیے بھی دین پر چلنے کا نمونہ سامنے ہو، کوئی یہ عذر نہ پیش کر سکے وہ تو بڑے مالدار تھے، ان کو تو معاش کی فکر نہیں تھی، ہم تو غریب ہیں۔ آپ علیہ السلام نے غربت والی زندگی گزار کر دکھا دیا کہ غربت میں بھی تم دین کو عمل میں لا سکتے ہو اور دین کے لیے کوشش اور محنت کر سکتے ہو۔ اسی اثنا میں یہ ایک اور واقعہ بھی پیش آیا کہ ایک بچی کچھ کھجوریں لے کر مٹھی میں وہ آپ علیہ السلام کے پاس آئی، تو آپ علیہ السلام نے وہ کھجوریں لے کر ایک چادر پر بکھیر دی اور سارے اہل خندق کو بلا لیا، سب آ گئے، سب کے پیٹ بھر گئے، وہ کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ وہ برکتیں اللہ تعالیٰ، یہ 2 معجزات یہ اس موقع پر پیش آئے۔ اچھا، اس کے بعد جب یہ تیاری ہو گئی، پیچھے جبل صلا وہ تھا اور آگے خندق تھی، اور خندق سے نکالی ہوئی مٹی وہ ادھر تھی، یعنی کہ گویا کہ اس کی بھی ایک بڑی سی دیوار بن گئی۔ اب جب کفار کا لشکر 10,000 افراد ہوں اور سامان حرب ان کے ساتھ ہو، گھوڑے اونٹ ان کے ساتھ ہوں، تو کیا عالم ہو، تو کتنا بڑا میدان بھر گیا ہوگا، اور ان کے گھوڑے اور ان کے اونٹ اور چلنے کی وجہ سے گرد و غبار، روایات میں آتا ہے کہ مدینہ گرد و غبار سے ہٹ گئے، اس قدر بڑا لشکر۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں اس کے منظر کشی کی ہے، فرمایا کہ جب وہ لشکر آ گیا، مدینے کے اندر داخل ہونے والی جو جگہ تھی، اوپر والی جگہ اور نشیبی جگہ، سب طرف سے لشکر آ گیا اور مدینے کو اور خندق کو انہوں نے گھیر لیا۔ وَإِذَّاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، تم عجیب عجیب تمہارے دل میں خیالات آنے لگے کہ چاروں طرف سے گھر گئے، 10,000 کا لشکر آیا کھڑا ہے، آج پتہ نہیں بچتے ہیں نہیں بچتے، کیا ہوتا ہے۔ اور پھر زلزلوا زلزالا شدیدا، ایمان والوں کو ایسے ہلایا گیا جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ چھاج کے اندر کچھ دانے ڈال کے ایسے ہلاتے ہیں نا، اچھے دانے ایک طرف اور ماڑے دانے آگے سے گرنے لگ جاتے ہیں۔
تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کو نا چھلنے میں ڈال کر یا چھاج میں ڈال کر ہلایا، اور جو کمزور تھے نا، منافقین تھے جو اب تک ظاہر نہیں ہو رہے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے باہر کیا، سائڈ پر کیا۔ تو منافقین آگے، یا رسول اللہ ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر خالی۔ اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا وما ہی بعورہ، خالی نہیں تھے، ان یریدون الا فرارا، یہ بھاگنا چاہ رہے ہیں، ان یریدون الا فرارا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ میدان جنگ سے بھاگنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شاف، میرے حبیب آپ ان کو اجازت دے دیں، ان کو کہیں جاؤ، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں۔ یہ لوگ منافقین چلے گئے، چھٹ گئے، میدان میں صرف پکے ایمان والے۔ اور کیسے ایمان والے؟ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب ایمان والوں نے ایمان کی نظر اور قوت سے ان فوجوں کو دیکھا، قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ تو وہی منظر ہے جس کا اللہ اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا، وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اس کے رسول نے سچا وعدہ کیا۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانٌ وَتَسْلِيمًا، ان کا ایمان بھی بڑھ گیا اور ان کی اطاعت بھی بڑھ گئی، ان میں کمزوری نہیں پیدا ہوئی، یعنی منافقین کا نفاق کھل گیا اور ایمان والوں کا ایمان اور جو سریہ پر چلا گیا، ان کا ایمان بڑھ گیا۔ اب لشکر آمنے سامنے، تیر اندازی اس قدر زیادہ کی ان لوگوں نے، سنگ باری، کہ کئی نمازیں فوت ہو گئیں اور نماز پڑھنے کا وقت بھی نہ مل سکا، حتیٰ کہ عصر کی نماز بھی فوت ہو گئی۔ سورج ڈوبنے لگا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں آئے، یا رسول اللہ، اللہ برباد کرے ان کافروں کو جنہوں نے ہمیں عصر کی نماز سے غافل، عصر کی نماز ہمیں پڑھنے نہ دی اور ہمیں مشغول کر دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر وضو کیا اور فرمایا کہ عمر، میں نے بھی عصر کی نماز نہیں پڑھی، اور پھر مغرب کے وقت میں آپ علیہ السلام نے عصر کی نماز کی قضا کی اور پھر مغرب کی نماز ادا کی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا مانگی کہ اے اللہ، یا منزل الکتاب و یا سریع الحساب، یا منزل الکتاب یا سریع الحساب، اہزم الاحزاب، اے کتاب کو اتارنے والے اور اے جلدی حساب لینے والے، آپ ان فوجوں کو شکست دے دیجئے، اللہم اہزمہم وزلزلہم، اے اللہ ان کو شکست دے دیجئے، ان کو پسپا کر دیجئے اور ان کے پاؤں کو ڈگمگا دیجئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہوا کو مسلط کیا، لیکن اس سے پہلے دو بدو لڑائی بھی تھوڑی بہت ہوئی ہے۔ اس میں خندق کو ویسے تو کوئی پار نہیں کر پا رہا تھا، لیکن کچھ بہادر دور سے گھوڑے دوڑا کر اس خندق کو پار کر کے دوسری جانب آ گئے۔ ان پار کرنے والوں میں سے ایک عمرو ابن عبد ود یہ بھی تھا، یہ بڑا بہادر آدمی تھا اور اس وقت یہ 90 سال کا تھا، اور اس عمر میں بھی وہ 1000 بہادروں پر بھاری تھا، یہ ایک بندہ۔ اور بعض روایات میں تو آتا ہے کہ اتنا لمبا تھا کہ گھوڑے پر بیٹھ کے بھی اس کے پاؤں زمین پہ لگتے، وہ پار کر کے ادھر آ گیا اور اس نے کہا کہ کوئی ہے مجھ سے لڑے۔ جب اس نے للکارا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرمایا علی بیٹھ جاؤ، تمہیں پتہ ہے کون ہے؟ عمرو ابن عبد ود۔ حضرت علی بیٹھ گئے، پھر اس نے للکارا، حضرت علی پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں کرتا ہوں مقابلہ۔ آپ علیہ السلام فرمایا علی بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی تو مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں، کوئی 20 سال کے لگ بھگ ہوں گے اس وقت، تو 20 سال کیا عمر ہوتی۔ حضرت علی پھر بیٹھ گئے، تیسری مرتبہ پھر اس نے للکارا، حضرت علی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ مجھے آپ اجازت دیں۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں تلوار تھی جس کا نام تھا ذوالفقار، وہ تلوار آپ علیہ السلام نے حضرت علی کو دی اور اپنے ہاتھ سے امامہ باندھا اور کہا کہ اے اللہ علی کی مدد فرما۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کافر کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے، فرمایا کہ تم مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی نے فرمایا پھر واپس لوٹ جا۔ اس نے کہا کہ میں واپس جانے کے لیے میں لڑنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر کہنے لگا تم ہو کون، کیا نام ہے؟ انہوں نے فرمایا میں علی بن ابی طالب۔
کہنے لگا کہ تو میرا بھتیجا بنتا ہے، میں اپنی تلوار کو تیرے خون سے رنگنا نہیں چاہتا، تو جا واپس۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں تو اپنی تلوار کو رنگنا چاہتا ہوں، میں تو تیرے خون بہانا چاہتا ہوں۔ بس اس پر وہ آگ بگولا ہوا اور اس نے ایک وار کیا، اس شدت کا وار کیا جس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ڈھال پر روکا کہ وہ ڈھال کو کاٹ کے، پگڑی کو کاٹ کے ماتھے پر اس کا وار پڑا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے، اور ایک زخم بن گیا لیکن زیادہ گہرا نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب یہ وار روک لیا تو للکار کے فرمانے لگے عمر تیار ہو جا، میری باری۔ تو پھر جب ضرب حیدری لگی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو وار کیا وہ اس کے کندھے پر لگ کر، اور جو تلوار نیچے اتری کمر سے ہوتی ہوئی وہ اتر گئی اور وہ وہیں گرا اور ڈھیر ہو گیا۔ جب واپس لوٹے حضرت علی، حضرت عمر نے فرمایا علی تم نے اس کی زرہ نہیں اتاری؟ عرب کی سب سے مشہور زرہ اس کے پاس تھی۔ حضرت علی فرمانے لگے کہ اس کا سطر کھل گیا تھا، مجھے شرم آئی، میں منہ پھیر کر آ گئی۔ اسی طرح نوفل آیا تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کو ٹھکانے لگایا۔ جب دیگر بہادروں نے اپنے بڑوں کا یہ حال دیکھا تو وہ واپس دوڑ گئے، اور ایک کافر تو اس خندق میں گر گیا۔ بعد میں ان کفار نے کہا کہ جتنے پیسے لے لیں ہم سے، ہمیں وہ اپنے صاحب کی میت دے دیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں ہمیں پیسے نہیں چاہیے، لے جو اٹھا کر اپنے مردار کو، ہمیں نہیں اس کو روکنے کی ضرورت۔ تو بہرحال تو جب یہ بھی ختم ہو گیا، سنگباری بھی انہوں نے کی، تیر بھی چلائے، تو اس معاملے میں تقریباً 6 مسلمان وہ شہید ہوئے ہیں۔ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے تیر لگا ہے، اور وہ تیر بھی اکحل، یہ جو شہرگ ہوتی ہے نا، اکحل اس کو کہتے ہیں، اس پر لگا ہے، وہ بہت زخمی ہو گئے۔ جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا تو اسی اثناء میں بنو قریظہ نے ساتھ چھوڑا۔ بنو قریظہ اب تک مدینہ میں تھا، تو ان کو ساتھ ملانے کے لیے بنو نذیر نے کوشش کی، تو ان کی کوششیں رنگ لے آئی، اور بنو قریظہ نے مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو گئے اور ساتھ چھوڑ دیا۔ جب انہوں نے ساتھ چھوڑا، آپ علیہ السلام کو اطلاع ملی، تو آپ علیہ السلام نے حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما ان دونوں حضرات کو بھیجا کہ معلوم کرو۔ یہ دونوں حضرات جب گئے ہیں تو پتہ چلا، ان کے سردار سے ملے تو اس نے اور اس کو فرمایا کہ بھئی تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا۔ تو کہنے لگا کون محمد، کون سا معاہدہ؟ ہم نے کوئی معاہدہ نہیں کیا، اگر کیا تھا تو ٹوٹ گیا، ہم تمہارے خلاف ہیں اور مشرکین کے ساتھ ہیں، ہم ان کا ساتھ دیں گے، تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ اس موقع پر انہوں نے ساتھ چھوڑا، بنو قریظہ، صاف بد عہدی کر دی۔ تو آپ علیہ السلام کو جب آ کر ان حضرات نے اطلاع دی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ ہماری مدد کرے گا اور یہ عنقریب مفتوح ہو جائیں گے۔ پھر آپ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے یہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیجا ہے، اور یہ تیز ہوا چلی اور ہانڈیاں جو چولہوں پر چڑھائی ہوئی تھی وہ پلٹ گئیں، خیمے کی رسیاں ٹوٹ گئیں، اور جو تمبو لگائے ہوئے تھے وہ سارے اڑ گئے، جانور مرنے لگے، پتھر اڑ اڑ کر ان سے ٹکرانے لگے۔ اور حضرت ابو نعیم نہیں بلکہ حضرت نعیم رضی اللہ عنہ یہ صحابی ہیں، اور یہ قبیلہ بنو غطفان کے تھے، اور یہ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن ان کے قبیلے والے اور بنو قریظہ اور یہ مشرکین یہ نہیں جانتے تھے۔ تو انہوں نے آپ علیہ السلام سے عرض کی کہ اللہ کے رسول مجھے آپ اجازت دیں، میں ان کو تتر بتر کرتا ہوں۔ تو انہوں نے ان میں بات چلائی، اور کوئی ایسی بات ان کے اندر چلا دی کہ یہ مشرکین کو یہ پتہ چلا کہ بنو غطفان واپس ہو گئے ہیں اور انہوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا۔ تو ان کی اس پالیسی کی وجہ سے وہ بددل ہو گئے مشرکین، اور اس طوفان کی وجہ سے پریشان ہو گئے، اور آوازیں لگنے لگی واپس چلو واپس چلو واپس چلو، بنو غطفان نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، اور یہ لوگ وہاں سے واپس ہو گئے۔ اس سے پہلے جب آپ علیہ السلام نے مشرکین کی خبر لینے کے لیے صحابہ سے فرمایا کہ کون مدینہ سے باہر جائے گا اور مشرکین کی خبر لائے گا،
تو اس حالت میں کون باہر جائے؟ 10,000 کا لشکر باہر بیٹھا ہے۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ، ہر نبی کا ایک خاص مشیر اور مددگار ہوتا ہے، میرا خاص مددگار زبیر ہے۔ تو یہ حواری کا لفظ آپ علیہ السلام نے یہ لقب ان کو عطا فرمایا اس موقع پر۔ تو بہرحال جب یہ مشرکین لوٹ گئے اور وہ غبار چھٹ گیا اور خطرات ٹل گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے مدینہ طیبہ میں۔ اچھا، جب یہ باہر گئے تھے تو بچوں کو اور عورتوں کو قلعے میں بند کر دیا تھا محفوظ حفاظت کے لیے، اور کچھ صحابہ کو وہاں معمور کر دیا تھا۔ تو یہودی اسی تاڑ میں تھے کہ کسی طریقے سے وہ قلعے میں داخل ہو جائیں۔ تو ایک یہودی گھوم رہا تھا، تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جو آپ علیہ السلام کی پھوپھی ہیں، انہوں نے دیکھ لیا، تو انہوں نے خیمے کی لکڑی اکھیڑ کر نا اسی سے اس کا سر پھاڑ کر اس کا سر کاٹ کے نا قلعے سے دوسری طرف پھینک دیا جہاں بقیہ یہودی بھی تھے۔ انہوں نے جب کٹا ہوا سر دیکھا وہ وہیں سے بھاگے، انہوں نے کہا لگتا اندر بھی فوج ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی حفاظت کی اور ادھر مردوں کی بھی حفاظت کی۔ آپ علیہ السلام گھر تشریف لائے، اسلحہ اتارا، غسل فرما کر ابھی بیٹھے ہی تھے، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے اور انہوں نے ہتھیار لگائے ہوئے تھے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے ہتھیار کھول دیے؟ ہم نے تو ابھی تک لگائے ہوئے ہیں، جنگ تو ختم نہیں ہوئی، کیا کرنا ہے؟ فرمانے لگے کہ بنو قریظہ کا گھراؤ کرنا، جنہوں نے بد عہدی کی عین موقع پر جنگ کے دوران انہوں نے بد عہدی کی ہے، ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، آپ فوراً چلیں۔ صحابہ کرام میں اعلان ہو گیا، آپ علیہ السلام نے ہتھیار لگا لیے اور بنو قریظہ کی طرف چل پڑے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے، ان کو تیر لگا تھا گلے پر اور ان کی رگ کٹ گئی تھی اکحل، اور وہ بہت زیادہ نازک حالت میں تھے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ جب تک یہ بنو قریظہ کا معاملہ نہ ہو جائے اس وقت تک مجھے شہادت نہ عطا فرمائیے گا۔ تو اب بنو قریظہ کی طرف چل پڑے اور ان کا گھراؤ کر لیا۔ تو بنو قریظہ 1 مہینہ ان کا گھراؤ رہا ہے۔ تو جب وہ پریشان ہو گئے، تنگ ہو گئے، تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ یہ جو فیصلہ کریں گے ہمارے بارے میں ہمیں منظور ہے، کیونکہ یہ ان کے حلیف رہے تھے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھئی جو اچھی طرح سوچ لو، جو میں فیصلہ کروں منظور ہے؟ انہوں نے کہا منظور۔ تو انہوں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا اللہ کے رسول کیا آپ بھی اس بات پر تیار ہیں؟ آپ علیہ السلام فرمایا ہاں، جو تم فیصلہ کرو ہمیں منظور۔ تو ثالث بن گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کی جو جنگجو ہیں ان کو قتل کیا جائے اور ان کے اموال اور عورتوں کو مجاہدین پر تقسیم کر دیا جائے۔ تو اسی پر عمل کیا گیا اور ان کے لڑاکوں کو سب کو باری باری قتل کر دیا گیا اور ان کے اموال کو تقسیم کر دیا گیا۔ اس طریقے سے بنو قریظہ کی شرارتوں سے مسلمانوں کو امن حاصل ہوا۔ اچھا، ان کو تیر لگا ہوا تھا اور یہ بہہ رہا تھا خون بہت زیادہ، اور آپ علیہ السلام نے ان کا خیمہ مسجد میں لگوا لیا تھا اور ان کا معالجہ فرما رہے تھے اور زخم بھرنے بھی لگ گیا تھا۔ تو انہوں نے یہ دعا کی اے اللہ میں زندہ تھا اس لیے کہ میں ان دشمنوں سے لڑوں، ان قریش سے اور مشرکین سے لڑوں جنہوں نے تیرے نبی کو اس کے شہر سے نکالا اور ان کو پریشان کیا، تو میں ان سے لڑ چکا ہوں، اور اے اللہ اگر ان سے مزید کوئی لڑائی باقی ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور اگر کوئی مزید لڑائی ان کے ساتھ ہونے والی باقی نہیں ہے تو مجھے وفات عطا کر دیجئے، شہادت عطا فرما دیجئے۔ تو یہ دعا ختم ہوتے ہی ان کی وہ جو رگ تھوڑی سی جڑی تھی وہ پھٹ گئی
خون بہنے لگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ علیہ السلام نے اپنی گود میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا سر رکھا۔ انہوں نے آنکھیں کھولی اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور پھر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی اور کلمہ حق ہم تک پہنچا دیا، اور ان کی روح جو ہے جسد انصری سے وہ پرواز کر گئی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سعد کی موت ایسی تھی جس پر اللہ کا عرش بھی ہل گیا اور 70,000 فرشتے ان کی نماز جنازہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو یہ 5 ہجری کا یہ واقعہ ہے، اور یہ غزوہ احزاب ہے جس کو فیصلہ کن جنگ کہا گیا۔ اس کے بعد بس مشرکین کی کفار کی طاقت ٹوٹ گئی، بکھر گئے، اس کے بعد نہ پھر اکٹھے ہو سکے، پھر اگر پیش قدمی کی ہے تو مسلمانوں نے کی ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔